صبح راحت کی خواجہ اردو ہائی اسکول گلبرگہ میں اینیول فنکشن ڈے کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں بطور مہمانان خصوصی جناب اسد علی انصاری، مولانا تنویر احمد اشرفی صاحب بھی بطور مہمان شریک رہے۔ اس پروگرام میں اسکول کے طلباء نے کلچرل اور تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ جن طلباء نے بہترین مظاہرہ پیش کیا ان کو اسکول مینجمنٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر آئے ہوئے مہمانوں نے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ اردو ہائی اسکول کی ایک قدیم تاریخ رہی ہے۔ خواجہ اردو ہائی اسکول نے شہر گلبرگہ کو ہنرمند نوجوان دیے ہیں جنہوں نے قوم و ملت کے لیے بہترین کارکردگی کرتے ہوئے خدمات انجام دی ہیں۔ مہمانوں نے کہا کہ آپ بھی اس اسکول سے بہترین تعلیم حاصل کر اپنے مستقبل کو سدھارنے کے ساتھ سماج و ملت کے لیے بھی نمایاں آپ کارکردگی کریں۔ اس موقع پر تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اسکول مینجمنٹ نے گلپوشی اور شال پوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں صدر مدرس جناب چاند پاشا صاحب کا کافی اہم رول رہا۔ آخر میں صدر مدرس جناب چاند پاشا صاحب نے تمام طلبہ، اساتذہ، مینجمنٹ کے علاوہ مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وائس آف گلبرگہ کی یہ تفصیلی رپورٹ۔ صبح راحت کی تنویر ہندوستا، صبح راحت کی تنویر ہند علم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ اوروں سے کیا ہے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، نبیوں کے ہے امام تمہیں دیکھنے کے بعد، مکے کی سرزمین پہ بنتی رہی شراب، پینا ہوا حرام تمہیں دیکھنے کے بعد، نسبت سے پتھروں کا نصیبہ چمک اٹھا، اعلیٰ ملا مقام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسفیہ جماعت نہم کی طالب علم، میں خواجہ ہائی اسکول میں جماعت پنجم سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ یہ اسکول گلبرگہ کے سب سے قدیم اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے۔ ہمارے اس اسکول میں حکومت کی جانب سے دی جانے والی تمام سہولیات جیسے دوپہر کا کھانا، دودھ، انڈے وغیرہ تمام چیزیں فراہم کی جاتی ہے۔ اسکول میں بہترین کھیل کا میدان، سائنس کی لیب، لائبریری اور بہترین کلاس روم موجود ہے۔ یہاں کا تعلیمی ماحول بہت اچھا ہے۔ یہاں کے اساتذہ اپنے اپنے مضمون میں بہت ماہر ہے۔ اس اسکول میں تعلیم کے علاوہ کھیل کود، کلچر ایکٹیویٹی میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس اسکول کے طلبہ اور میں تعلقہ سطح کی تعلیمی مقابلوں میں حصہ لے کر شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ میں صدر مدرس اور معزز اساتذہ کی دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارا اور ہمیں کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ اساتذہ اکرام، بزرگوں اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمرن انجم ہے۔ میں جماعت ہشتم 8th اسٹینڈرڈ میں زیر تعلیم ہوں۔ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں آپ کے نہایت حد عزیز صدر مدرس عالی جناب چاند صاحب، مہمان خصوصی خواجہ ایجوکیشن اور شہر گلبرگہ دارالعلوم دینیہ بارگاہ بندہ نواز کے صدر مدرس عزت مآب مولانا تنویر اشرفی صاحب، معزز اساتذہ، پیارے پیارے بچوں، یہ ایک نا پریکٹس ہے، ریچول ہے کہ سال کے اختتام پر اساتذہ یا اسکول کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں پروگرام کرتے ہیں، الوداعی تقریب ہوتی ہے، فیئرویل پارٹی ہوتی ہے یہ، جس میں بچوں کے گوناگوں فطرتاً اور ان میں چھپی ہوئی
خصوصیات کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ پروگرام کیے جاتے ہیں. تقاریر مقابلے ہمارے زمانے میں ہوتے تھے, تحریری مقابلے ہوتے تھے. آج کل وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات ہو گئی ہے کہ کلچرل پروگراموں کو ایجوکیشن کے کوریکولم میں شامل کیا گیا ہے. تو اساتذہ کو اب یہ ہے نا بات بہت ہی محنت کے ساتھ, باریکی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ کلچرل پروگرام کے لیے بچوں کو تیار کرے اور ان کا ایک بہترین ہے نا ڈسپلے ہو, پریزنٹیشن ہو. کیونکہ مساقہ یہ جو باہر ہے اسکول اور کالجز کے بعد کا جو زندگی ہے, وہاں پہ کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن میں پہلے پھر ہے نا میں اور ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ میں ہے نا جب KPSC کا جب میں انٹرویو کے لیے حاضر ہوا تو میرا جو سبجیکٹ تھا, جو میں جس سبجیکٹ میں جو لکھا تھا, اور پھر انگلش جنرل نالج, اسی پر ہی سوالات پوچھے جاتے تھے. ہم تیاری کر کے جاتے تھے, اسی پہ سوالات پوچھے جاتے تھے اور ہم جوابات دیتے تھے. لیکن آج کا جو UPSC کا, کرناٹکا پبلک سروس کمیشن کا یا اسٹیٹ ریکروٹمنٹ کمیٹیز کا جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ ہمارے زمانے میں جو ہوتے تھے اس سے مختلف ہے. آپ کو کیا بھی ہے نا پوچھ لے سکتے ہیں, وہ کیا بھی پوچھ سکتے ہیں وہ. تو بچوں کو اس طریقے کی تیاری کرنا ہے. فلموں کے کسی ایکٹر ایکٹریس کا ہی نام پوچھ لیتے, اس کی آخری کون سی فلم بلاک بسٹر ہوئی تھی پوچھ لیتے. پہلے سیاستدان ہمارے جد و جہد جنگ آزادی کے سورما, علماء, مشائقین, ان کو پوچھتے تھے, اب نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہے. بچوں کے جو پروگرام ابھی 4 یا 5 ہوئے, میں بہت ہی متاثر ہوا. بچوں کو میں یہاں پہ مختصر ہے نا بات کر کے ہے نا جانا چاہتا ہوں. میں آپ کے درمیان میں آتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں کہ میں اس اسکول سے یہیں سے ہے نا میں یہاں سے ہے نا اٹھا ہوں. یاد ہے وہ دن کے جب سجدگاہ تیری دہلیز تھی, شہر سے معمور اس دہلیز کی ہر چیز تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه الكريم, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. صلوا علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا. آج کے اس جلسے کے صدر محترم و مہمانان کرام, اساتذہ و معلمات و دیگر طلباء و طالبات, وقت انتہائی مختصر ہے اور مختصر سی گفتگو کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن شریف میں ارشاد ہے, اے حبیب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا حکم قرآن کے ذریعہ ہم کو دیا جا رہا ہے. اگر مسلمان ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, تو ان کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ علم کی وہ روشنی جس کے ذریعہ اپنی زندگی گزارنے کے سارے اصول جس کے اندر پنہا و پوشیدہ ہیں, وہ روشنی حاصل کرنا چاہیے. اگر وہ روشنی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے
जैसा कि अभी आपने सुना, आप एक बेहतरीन मुसलमान बनेंगे, एक बेहतरीन शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे। माँ बाप का अदब क्या है, बड़ों का एहतराम क्या है, असातिज़ा की कदर कैसी होती है, ये सब आपको उसके ज़रिए मालूम होगा। और पूरी ज़िंदगी में आपको इस इल्म की रोशनी आपके साथ साथ रहेगी और आप कामयाब इस दुनिया से उठेंगे। गर्ज़ बातें बहुत हैं और जो बातें आप अभी मेहमानान इकराम से समाअत कर रखे हैं उसमें सारी बातें आ गई। अब एक बात मैं इंतज़ामिया, सदर मुदर्रिस साहब और असातिज़ा इकराम से पुरखुलूस अंदाज में और ये हमारे तलबा से भी बहुत ही उनके क़ल्ब के क़रीब जाकर अर्ज़ करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये सालाना जलसा में आए हुए मेहमान खुसूसी आली जनाब इज्जत माब असद अली अंसारी साहब, जॉइंट कमिश्नर गुलबर्गा शरीफ, और दूसरे मेहमान खुसूसी आली जनाब सैयद गेसुदराज खादरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी गुलबर्गा शरीफ, और एक हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद तनवीर अहमद अशरफी साहब, सदर मुदर्रिस दारुल उलूम दीनिया बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत वक्त हो चुका है, अभी जो है बच्चों को सर्टिफिकेट भी देना है, तो बच्चे लोग, मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ। मेहमान ने अभी जिक्र किए, मेहनत के बिना कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। इल्म जो है हम जितना हासिल किए वो हमारे हर कदम कदम पर काम में आ जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब जो है दिन रात इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे और मेहमान जो आपको मुफीद बातें बताए उस पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दीवानगी हमारी ठिकाने में नहीं है, ऐसा कोई महबूब ज़माने में नहीं है, ऐसा कोई महबूब ज़माने में नहीं है। दिल के ये कहते हैं कि दिया क्या है हिंदल वली, हिंदल वली। दिल के ये कहते हैं कि दिया क्या है ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। दिल के ये कहते हैं कि दिया क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि अब रहा क्या है, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ हिजाबाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए दे। आजा बंदा नवाज बेखुद किए दे, आजा बंदा नवाज बेखुद किए देते हैं। सुबह राहत की तनवीर हिंदुस्ता, सुबह राहत की तनवीर हिंदुस्ता। अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्ता, सुबह राहत की तनवीर हिंदुस्ता। अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्ता, सुबह राहत की तनवीर हिंदुस्ता। नाज़ हमको है भारत
में इश्क व मोहब्बत हमारा वतन है अकाबिर। कंपटीशन, एसे रेटिंग का कंपटीशन और मैथमेटिक्स में अच्छी तरह से जो है रवानी से पहाड़े पढ़ने का कंपटीशन, अलग अलग मुकाबलेजात यहाँ पे मुनाकिद किए गए थे, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में अपना काबिलियत का मुजाहरा किया। उन जितने भी बच्चे यहाँ पे इस पार्टिसिपेट किए थे उन तमाम को जो है ना असना से नवाजा जा रहा है। मैं यहाँ अपने आए हुए मेहमानों के हाथों से इन बच्चों को जो है ना सर्टिफिकेट देना चाहूँगा। सबसे पहले मोहम्मद अतर अली की तदबीर हिंदुस्ता, सुबह राहत की तनवीर हिंदुस्ता, अपने ख्वाबों की ताबीर हिंदुस्ता, हिंदुस्ता, सुबह राहत की तनवीर हिंदुस्ता। ना फकत सिखिया हिंदू मुसलमान ने अपना जिन्होंने वतन को दिया, ना फकत सिखिया हिंदू मुसलमान का खून अपना जिन्होंने वतन को दिया, ऐसे लोगों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं असद अली अंसारी ख्वाजा हाई स्कूल रोज़ा बुज़ुर्ग गुलबर्गा शरीफ के अहाते से है ना बात कर रहा हूँ। मेरे साथ में ख्वाजा हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस हेड मास्टर आली जनाब चांद साहब है और बारगाह मदरसे दीनिया बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सदर मुदर्रिस आली जनाब मौलाना तनवीर अशरफी साहब मौजूद है। अभी ख्वाजा हाई स्कूल में ख्वाजा हाई स्कूल के बच्चों का एनुअल डे इख्तिताम अमल में आया, जिसमें है ना इस नाचीज़ को मेहमान खुसूसी के तौर पे मदऊ किया गया था। मैं बता दूं कि मैं इस ख्वाजा हाई स्कूल का ही यहाँ से है ना पढ़ा हुआ, या दूसरे मानों में आजकल जैसा बोलते हैं कि मैं ख्वाजा स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। मैं यहाँ पर पाँचवीं जमात से 10वीं जमात तक तालीम हासिल की है और यहीं के स्कूल के असातिज़ा, उनकी मेहनत और उनका जो इल्म उन्होंने मुझे दिया, और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उल हुसैनी उर्फ ख्वाजा पाशा, ये मेरे आइडल रहे हैं। आपका कायम करदा ये स्कूल और हज़रत ख्वाजा की सुदराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की है ना दुआओं से आज मैं जहाँ पर हूँ, ये सब उन्हीं की है ना देन है, उन्हीं की दुआओं का, उन्हीं के आशीर्वाद का नतीजा है। तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। एक बात है ना, वैसे मैं हर साल आता हूँ, इस साल ये बात है ना देखा कि बच्चों में कल्चरल प्रोग्राम के हिसाब से और तकारीर और कुछ तराने का जो प्रोग्राम किए वो इस साल मुनफरिद थे, बहुत ही अच्छे है ना थे। तो ये प्रोग्राम ऐसे मैं हमारे चांद साहब से है ना दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे, क्योंकि मसाबकती या कंपटीशन का दौर है। तो ऐसे कंपटीशन के दौर में हमारे बच्चों को हम ना सिर्फ एक वो किताब का जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है, उसकी तैयारी करना है, बल्कि उसके साथ साथ जो अपने अतराफ़ में जो होने वाले वाक़यात है, या साइंसी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, उससे भी वाक़फियत कराना है। तो ये चीज़ अच्छी है ना लगी, और यही है कि बच्चों के वालिदैन और इस आपकी है ना माध्यम से ये लोग जो भी है ना सुन रहे हैं। हमारे में एक बीमारी है, मैं ख़ुद उसको एडमिट करता हूँ कि हम अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम के स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए बड़ा ज़ोर है ना मारते हैं, बड़े है ना हर तरफ से कहीं ना कहीं से या तो डोनेशन देते हैं या किसी का वसीला लगाते हैं, लेकिन हमारी जो मादरी ज़बान है उर्दू, उसको हम नेगलेक्ट करते जा रहे हैं।
تو میں آپ کے مادھیم سے یہی ہے نا، جو جس کسی کے پاس یہ نیوز جا رہا ہے، شہریان گلبرگہ سے ادباً اپیل کروں گا کہ اردو کی بقا کے لیے، اردو ذریعہ تعلیم کو جاری و ساری رکھنے کے لیے خواجہ ایجوکیشن سوسائٹی کا یہ ادارہ خواجہ اسکول بڑی کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اس اسکول میں داخلے دلوا کر، ایڈمیشن دلوا کر، نہ صرف اس اسکول کی بلکہ ہے نا قوم اور ملت کی، ہماری تاریخ کی، ہماری مادری زبان کی حفاظت میں خواجہ اسکول کے ساتھ ہاتھ بٹائیں. شکریہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خواجہ ہائی اسکول کے سالانہ جلسے میں ہم شریک ہیں. آج کے اس جلسے کے مہمان خصوصی علی جناب اسد انصاری صاحب، اور اب یہ یہاں جو پروگرامز عمل میں آئے بہت ہی دیدہ زیب رہے اور لوگ بہت ہی اس سے خوش ہوئے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس سے زیادہ بہتر سے بہتر مظاہرے یہاں طلباء کریں گے. اور ان مظاہروں کے پیچھے یہاں کے صدر مدرس جناب چاند صاحب اور ان کے پورے رفقائے کار، جتنے بھی اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، ان کی بڑی محنتیں، کوششیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ مظاہرے وہ اچھے انداز میں پیش کر سکے. اور ایک پروگرام بھی ان کو دیا گیا اور وہ اس کی طرف گامزن ہیں کہ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی مائل کر رہے ہیں، اور انگلش کو بھی زبان انگریزی میں اور زبان کنڑا میں ان کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کا پروگرام بھی، خاص پروگرام انہوں نے رکھا ہے. وہ کمیاں جو اردو اسکولوں میں تھیں اس کو دور کرتے ہوئے انگریزی اور کنڑا زبان کو یہ کی طرف توجہ دے کر طلباء کے معیار کو بڑھانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے. اس کے سلسلے میں وہ خصوصی کلاسز بھی چلا رہے ہیں اسکول میں، اور آئندہ دینی تعلیم کے لیے بھی پروگرام رکھتے ہیں. اور جو بھی ہماری آواز سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلائیں گے تو جہاں ان کی دنیاوی تعلیم کا مقصد پورا ہوگا وہیں پر دینی تعلیم. آج ہر کوئی پریشان ہے کہ اسکول کو بھیج دیتے ہیں تو دینی تعلیم کا ان کے ہاں فقدان ہے اور اس کے لیے کوئی اوقات طے نہیں پاتے. لہٰذا ایک ہی چھت میں وہ دونوں کام، ہر دو کام ایک ہی چھت میں وہ یہاں پورا کر سکیں گے. لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس خواجہ ہائی اسکول میں 5ویں جماعت سے 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک کی جو تعلیم ہے اور مفت تعلیم ہے، یہاں درمیان میں مڈ ڈے فوڈ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یونیفارم فری میں، کتابیں مفت میں تقسیم کی جاتی ہیں، کاپیاں مفت میں تقسیم کی جاتی ہیں. یہ ساری فیسلٹیز ہیں، سہولتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ بچے جو ادھر ادھر کام کاج کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، ان سارے بچوں کو یہاں لا کر داخلہ دلائیں تاکہ ان بچوں کا مستقبل بہتر سے بہتر ہو سکے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں صدر مدرس جناب چاند صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور عزت بخشی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.